3 سال کی محنت سے اپنے وقت میں بننے والا دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک آخر 2 گھنٹوں میں کیسے ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 تاریخ کا وہ دن ہے جس دن اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بھی پرسکون تھا اور سمندر میں دور دور تک طوفان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جہاز پر 1500 سے زیادہ مسافر سوار بھی ہو چکے تھے، جبکہ لاکھوں لوگ ڈاک پر اس جہاز کو الوداع کرنے آئے تھے۔ نہ ہی جہاز کے مسافروں کو اور نہ ہی ڈاک پر آئے ہوئے الوداع کرنے والے لوگوں کو معلوم تھا کہ جہاز کے عملے سے 6 ایسی غلطیاں ہوں گی جن کی وجہ سے اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بڑا اور لگژریس جہاز سمندر کی نظر ہو جائے گا اور 1500 سے زیادہ لوگوں کی جانیں نگل جائے گا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ٹائٹینک کے عملے سے ہونے والی 6 ایسی غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر وہ غلطیاں سرزد نہ ہوتی تو شاید آج ٹائٹینک اپنے ڈوبنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کامیاب سفر کی وجہ سے مشہور ہوتا۔ آخر وہ 6 ایسی غلطیاں کون سی تھیں جو کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کی سمجھ میں بھی نہ آئیں؟ ٹائٹینک جہاز کو 2000 مزدوروں نے 3 سال کی محنت میں تیار کیا۔ ٹائٹینک جہاز نے سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ رن پاس کیا، جس کے بعد دنیا بھر کی اخباروں میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی گئی۔ اسے انسنکیبل شپ کا نام دیا گیا۔ ٹائٹینک جہاز نے اپنا پہلا سفر 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ کے ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکہ کے نیو یارک شہر تک کرنا تھا۔ ٹائٹینک جہاز کی اکانومی کلاس میں سفر کرنے کی فیس $30 تھی، جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی فیس $150 تھی۔ ٹائٹینک جہاز کی تمام ٹکٹیں بہت جلد سولڈ آؤٹ ہو گئیں اور آخر وہ دن آ گیا جس دن اس جہاز نے اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ مسٹیک نمبر 1، ٹائٹینک جہاز ٹھیک دوپہر 12 بجے ڈاک سے روانہ ہو گیا اور ساتھ ہی اس نے اپنی سپیڈ بہت تیز کر دی۔ کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کو جہاز کے آنرز کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ انہوں نے جہاز کا یہ پہلا سفر 7 دنوں میں پورا کرنا ہے۔ جہاز کے مالکان چاہتے تھے کہ ٹائٹینک جہاز ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک 7 دنوں میں پہنچ جائے، کیونکہ جہاز اگر اپنے پہلے سفر میں ہی لیٹ پہنچتا تو جہاز کی ریپوٹیشن کو اچھا خاصا نقصان ہوتا۔ کیپٹن ایڈورڈ سمتھ جہاز کی سپیڈ تیز کر کے اپنی پہلی غلطی کر چکے تھے، کیونکہ دوستو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کار ہو، موٹر سائیکل ہو یا بس ہو، اس کی اپنی ایک سپیڈ لمٹ ہے۔ جب کوئی بھی اس کی سپیڈ لمٹ کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ مسٹیک نمبر 2، ٹائٹینک کو اب تک چلے ہوئے تقریباً 3 دن ہو چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں کچھ دیر سٹے کرنے کے بعد اب تک ٹائٹینک تقریباً 72 گھنٹوں سے زیادہ سفر کر چکا تھا۔ یہ دن تھا 14 اپریل 1912 کا۔ سمندر پرسکون تھا مگر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی، جس وجہ سے سمندر میں حد نگاہ بہت کم تھی، یعنی کہ ویزیبلٹی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ٹائٹینک جہاز سے کچھ گھنٹے آگے چلنے والے ایک بحری جہاز کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی برف کی چٹانوں کے بارے میں، یعنی کہ آئس برگز کے بارے میں وارننگز دی تھی، مگر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کے آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے وارننگز مس ہو گئی، کیونکہ ٹائٹینک جہاز ایک لگژریس جہاز تھا اور اس پر بہت زیادہ VIP سفر کر رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ جہاز کا عملہ ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ مسٹیک نمبر 3، اوور سپیڈ اور وارننگ مس کرنے کے بعد اب ٹائٹینک بے خوف کھلے سمندر میں آئس برگز کی طرف تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی بھی وقت تھا کہ ٹائٹینک کو آئس برگ سے ٹکرانے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے ڈاک پہ موجود پہرے دار سامنے سے آنے والے کسی بھی آئس برگز کو دیکھ کر کیپٹن کو فوری اطلاع دے سکتے تھے۔ کیپٹن کو اطلاع دینے کا فائدہ اس وقت ہوتا اگر وہ لوگ دور سے آئس برگ کو دیکھ لیتے، اور آئس برگ کو دور سے دیکھنے کے لیے دوربین کی ضرورت تھی، اور جہاز کے ڈاک پر موجود پہرے داروں کے پاس دوربین نہیں تھی۔ کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کو اس وقت اطلاع دی گئی جب جہاز بالکل آئس برگ کے پاس پہنچ گیا، اور یہ تھی ان کی تیسری سب سے بڑی غلطی۔ مسٹیک نمبر 4، کیپٹن سمتھ کو لگا کہ ٹائٹینک بہت بڑا جہاز ہے اور آئس برگ اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔
کیپٹن اسمتھ نے ٹائٹینک کا انجن بند کرنے اور اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کا آرڈر دیا، مگر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اور آئس برگ جہاز کی سائڈ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کے عملے کو لگا کہ شاید آئس برگ ٹکرانے سے جہاز کو زیادہ نقصان نہ پہنچے اور آئس برگ خود ہی ٹوٹ جائے، اور ہوتا بھی شاید ایسے ہی اگر یہ چوتھی مسٹیک نہ ہوتی۔ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگی تھی وہ سٹیل کی نہیں تھی، وہ آئرن کاسٹ کی تھی۔ ان ریوٹس کا کام بڑے بڑے لوہے کے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، اور ٹائٹینک کی باڈی پر سٹیل ریوٹس کی جگہ آئرن کاسٹ ریوٹس لگی تھی جو سٹیل ریوٹ سے زیادہ نرم ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آئس برگ کے ٹکرانے سے آئرن کاسٹ ریور پریشر کی وجہ سے کھل گئی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر آئس برگ سے ہو چکی تھی اور جہاز میں پانی داخل ہونا شروع ہو چکا تھا، مگر شاید ابھی بھی جہاز کو بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ ٹائٹینک کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا تھا کہ پانی اس کے صرف 3 فلور تک جا سکتا تھا، مگر اس جہاز کی بدقسمتی یہ کہ پانی کسی طرح سے چوتھے فلور میں بھی داخل ہو گیا۔ اب ٹائٹینک کے عملے کو سمجھ آ چکا تھا کہ ٹائٹینک کو نہیں بچایا جا سکتا، اس لیے ضروری تھا کہ تمام پیسنجرز کی جان بچانے کے لیے کچھ کیا جائے۔ جہاں پر جہاز کے عملے کی 5ویں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ٹائٹینک پر 1500 پیسنجرز کے لیے 32 لائف بوٹ کی کیپیسٹی تھی، مگر جہاز پر صرف کوتاہی کی وجہ سے 20 لائف بوٹس ہی رکھی گئی تھی۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی اور ہر کوئی ان چند بوٹس میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ 12:45 پر پہلی لائف بوٹ سمندر میں اتاری گئی۔ یہاں پر ہوئی ٹائٹینک کے عملے سے چھٹی سب سے بڑی غلطی کہ انہوں نے ان لائف بوٹس کو بھرے بغیر ہی سمندر میں اتارنا شروع کر دیا۔ ان لائف بوٹس میں VIP لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو امیر تھے۔ ان لائف بوٹس میں اگر زیادہ لوگوں کو بٹھایا جاتا تو شاید زیادہ لوگوں کی جان بچ جاتی، اور جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر جہاز کی تمام بتیاں بجھ گئیں اور کچھ لمحے بعد ہی جہاز 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، اور یوں ٹائٹینک جہاز کو سمندر میں ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے، اور اسی کے ساتھ ہی 1500 سے زیادہ لوگ اٹلانٹک اوشن میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اٹلانٹک اوشن میں پانی کا ٹیمپریچر اس وقت -2 سیلسیس تھا، یعنی کہ اگر لوگ سمندر کے اندر جمپ بھی لگاتے تو وہ 30 منٹ سے زیادہ سروائیو نہیں کر پاتے۔ دوستو، یہ تھی وہ ٹائٹینک کے عملے سے ہونے والی 6 بنیادی غلطیاں جن کی وجہ سے یہ عظیم و شان بحری جہاز سمندر کی تہہ میں جا بیٹھا اور 1500 سے زیادہ لوگوں کی جانیں نکل گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مزے کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔